اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس باب الدلیل علی ان الایمان والاسلام علی الاطلاق عبارتان عن دین واحد۔ قال اللہ عز وجل ان الدین عند اللہ الاسلام وقال قولوا آمنا باللہ فصح ان قولنا آمنا باللہ اسلام۔ وقال فی قصۃ لوط فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین فسماہم مرۃ مؤمنین ومرۃ مسلمین وانما اراد تمییزہم عن غیرہم بادیانہم فصح ان الایمان والاسلام اسمان لدین واحد۔ وان کانت حقیقۃ الاسلام التسلیم وحقیقۃ الایمان التصدیق فاختلاف الحقیقۃ فیہما لا یمنع من ان یجعل اسما لدین واحد کالغیث والمطر ہما اسمان لمسمى واحد وان کان حقیقۃ الغیث فی اللسان غیر حقیقۃ المطر۔ باب الدلیل علی ان الایمان والاسلام علی الاطلاق۔ اس باب میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام مطلقاً ایک دین کے دو نام ہیں، ایک دین کے دو نام ہیں۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے اور بہت ضروری بھی کہ آیا ایمان و اسلام ایک چیز ہے یا ایمان و اسلام الگ الگ چیزیں ہیں۔ مومن اور مسلم یہ دونوں ایک ہی ہیں یا مومن اور مسلم دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ہے آج کا موضوع۔ تو اگر یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے تو اسی سے یہ بات بھی صاف ہو جائے گی کہ مومن اور مسلم ایک ہی چیز ہیں۔ اور اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان و اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں تو اسی سے یہ بات بھی نکلے گی کہ مومن اور مسلم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہرحال موضوع یہ ہے کہ آیا ایمان و اسلام متحد ہیں یا متغائر ہیں؟ تو متکلمین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایمان و اسلام متحد بذات ہیں، متغائر فی المفہوم ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ حقیقت میں یہ دونوں ایمان و اسلام ایک ہی چیز ہیں، ایمان و اسلام حقیقت میں ایک ہی چیز ہیں۔ ہاں، مفہوم اور معنی کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے، اور وہ اس طور پر کہ اسلام تسلیم سر جھکانے کا نام ہے اور ایمان تصدیق یعنی دل جھکانے کا نام ہے۔ تو دونوں میں جھکانا ہے، ایک میں سر جھکانا ہے۔ لغت میں اسلام کے معنی تسلیم یعنی گردن خم کر دینا، گردن جھکا دینا، سر جھکا دینا، اور ایمان کے معنی ہے تصدیق یعنی ماننا، دل جھکانا۔ تو یہ صرف لغوی مفہوم میں فرق ہے، ورنہ حقیقتاً ایمان و اسلام میں کچھ
کیا بھی فرق نہیں ہے، جمہور متکلمین کا مذہب یہی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب ان دونوں میں حقیقتاً فرق نہیں ہے تو یہ موضوع بحث کیوں بن گیا کہ آیا یہ دونوں متغیر ہیں یا متحد ہیں؟ تو موضوع بحث بننے کی وجہ یہ ہے کہ بعض نصوص یعنی بعض آیات اور بعض احادیث سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایمان و اسلام متغیر ہیں، اور بعض نصوص اس بات کو بتاتے ہیں کہ ایمان و اسلام متحد بذات ہے، یعنی جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی ایمان ہے۔ کچھ نصوص اس بات کو بتاتے ہیں۔ رہی پہلی بات جو میں نے عرض کیا کہ کچھ نصوص اس بات کو بتاتی ہیں، کچھ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان و اسلام الگ الگ چیز ہے۔ ابھی وہ حدیث آ رہی ہے، میں صرف اپنے مدعا کی وضاحت کے لیے مختصراً ذکر کرتا ہوں، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ حدیث جبریل، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو حدیث جبریل میں سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ سائل جبریل ہی ہیں، جیسا کہ اس بات کی وضاحت ابھی میں تفصیل سے کروں گا انشاءاللہ۔ سائل ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں مل اسلام، سائل ایک مرتبہ کیا سوال کرتے ہیں؟ مل اسلام، اور ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں مل ایمان، یعنی پہلے انہوں نے یہ سوال کیا کہ مل ایمان و ایمان کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ و لقائہ و تؤمن بالبعث۔ پھر دوبارہ اس نے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، مل اسلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة المفروضة وتصوم رمضان۔ تو بہرحال حدیث جبریل میں ایمان کے متعلق سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور روز آخر پر الی آخر الحدیث۔ تو یہ جو حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل کا ایمان کے بارے میں الگ سوال کرنا اور اسلام کے بارے میں الگ سوال کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ایک ہی جواب نہیں دیا، الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جواب عطا فرمایا، دونوں کا جواب الگ الگ فرمایا۔ تو اس حدیث سے، یہ حدیث جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان و اسلام دونوں الگ چیزیں ہیں۔ لیکن خوب غور سے سن لیجئے، یہ بات کلی طور پر صحیح نہیں ہے۔ جو بات اس حدیث سے ظاہر ہے یہ بات کلی طور پر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں جن امور کو اسلام بتایا گیا کہ الاسلام ان تعبد اللہ الی آخر ہی، جن باتوں کو اسلام بتایا گیا، ابھی حدیث آ رہی ہے کہ جن باتوں کو اسلام بتایا گیا، حدیث جبریل میں جن باتوں کو اسلام بتایا گیا، وہی بات وفد عبد القیس کی حدیث میں انہی کو ایمان بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے یہ بات کلی طور پر صحیح نہیں ہے کہ اسلام و ایمان دو الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس بستی میں جتنے مومن تھے
ہم نے سب کو باہر کیا، ہم نے اس بستی میں صرف ایک گھر مسلمان کا پایا۔ زاریات، سورہ زاریات آیت نمبر 35 36۔ یہاں ان دونوں آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بھی قرار دیا اور مسلمان بھی قرار دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مومن اور مسلمان بلفظ دیگر ایمان و اسلام مرادف ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں جن کو مومن کہا اسی کو مسلم کہا، تو ان دونوں آیات سے ظاہر ہے کہ مومن اور مسلمان مرادف ہیں، تو ثابت ہوا کہ ایمان اور اسلام بھی مرادف ہیں، مباین نہیں ہیں، مغایر نہیں ہیں، بلکہ متحد بالذات ہیں۔ لیکن حدیث جبریل، جس کا کچھ حصہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھا، حدیث جبریل اور کچھ دوسری احادیث سے ایسا بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام متغایر ہیں۔ نیز قرآن مجید ہی میں ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ بدویوں نے کہا، گواروں نے کہا، ہم ایمان لے آئے یا رسول اللہ، ایمان لے آئے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دو، ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم تابع ہو گئے۔ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان کہاں داخل ہوا؟ ابھی پڑھی گئی آیت، اس آیت میں ایمان کی نفی کر کے اسلام کا اس بات ہے۔ بہی طور کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ایمان کی نفی کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے، ولیکن قولوا اسلمنا میں اسلام کا اس بات ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان اور اسلام دو الگ چیزیں ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام دو الگ چیزیں ہیں، مومن اور مسلم متغایر اور متباین ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوا، ابھی جو آیت رکھی گئی اس سے صرف یہ ثابت ہوا کہ اطلاق میں کہیں کہیں تغایر کی بو آتی ہے، ایمان و اسلام کے بولے جانے میں کہیں کہیں تغایر کی اور تباین کی بو آتی ہے، ورنہ حقیقتاً دونوں مفہوم دونوں کا ایک ہے، مفہوم کے اعتبار سے کیا بھی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان کے لغوی معنی تصدیق کے ہیں، ایمان کے لغت میں معنی کیا ہے؟ تصدیق کے ہیں، اور اسلام کے لغوی معنی تابعدار ہونے کے ہیں۔ شرع میں اسلام کے معنی ہے اس دین کا پابند ہونا جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ ظاہر ہے کہ انسان کسی دین کا پابند اسی وقت ہوگا جب اس دین کے اصول کو سچ جانے اور اس کے صحیح ہونے کا اقرار کرے، اور یہی سچ جاننا ایمان ہے، سچ ماننا ایمان ہے۔ جب انسان کسی کے اصول کو سچ مان لے گا اور اس کا اقرار بھی کر لے گا تو اس کا پابند بھی ہوگا، لہٰذا ایمان و اسلام ایک ہوئے۔ ہاں، اطلاق میں کہیں کہیں اسلام ظاہری اعمال کی ادائیگی
پر بولا گیا ہے، جیسے حدیث جبریل میں الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان ہے۔ تو اطلاق میں کہیں کہیں اسلام ظاہری اعمال کی ادائیگی پر بولا گیا ہے، اس لحاظ سے تو ان دونوں کے درمیان ایمان و اسلام میں فرق صرف اعتباری ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے نہیں، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ حدیث جبریل جو ابھی آپ نے سنا اور سورہ حجرات کی اس آیت میں یہی اطلاق ہے، سمجھ رہے ہیں، یہی اطلاق ہے، ورنہ حدیث جبریل کا آخر اس کا رد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دین فرمایا، جس میں ایمان بھی داخل ہے، اور خود قرآن مجید میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور ارشاد ہوا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرے اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے دین اسلام کو میں نے پسند کیا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا۔ ان آیات میں صرف اسلام کو دین بتایا، کیا ایمان دین سے خارج ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے، اور ضرور نفی میں ہے، تو ثابت ہوا کہ ایمان اور اسلام دو متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے عرف میں بولتے ہیں فلاں ایمان لایا، یا بولتے ہیں فلاں اسلام لایا، دونوں کے معنی بلا کسی دغدغہ کے ایک ہیں۔ ہاں، بولے جانے کے اعتبار سے شریعت میں ان دونوں کے مابین عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ ایمان اور اسلام دونوں کا ایک مفہوم پر اطلاق، جیسے وفد عبد القیس والی حدیث جو ابھی آ رہی ہے، اور سورہ ذاریات کی مذکورہ آیت میں اسلام کا اور ایمان کا الگ الگ معنوں میں اطلاق ہے، جیسے سورہ حجرات کی آیت میں۔ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اب مصنف کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ باب الدلیل علی ان الایمان والاسلام علی الاطلاق عبارتان عن دین واحد، اس بات کی دلیل کہ ایمان اور اسلام مطلقاً دین واحد کے دو نام ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہاں؟ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اور سورہ نمبر 3 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہاں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 136 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب، فصح ان قولنا آمنا باللہ اسلام، تو ہمارا قول صحیح ہوا کہ ایمان باللہ اسلام ہے، ایمان باللہ اسلام ہے۔ وقال فی قصۃ لوط، اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کے قصے میں فرمایا، سورہ ذاریات آیت نمبر 35-36 میں اور سورہ نمبر
51 میں اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کے قصے میں فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے اس بستی میں سے ان لوگوں کو نکال لیا جو اہل ایمان تھے، ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا اور وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے سمجھ رہے ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں فَسَمَّاهُمْ مَرَّةً مُؤْمِنِينَ وَمَرَّةً مُسْلِمِينَ، ایک بار اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بستی میں سے نجات پانے والوں کو مومنین کہا، اور دوسری مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر بیت من المسلمین انہی کو مسلمین کہا، انہی کو کیا کہا؟ مسلمین کہا۔ وَإِنَّمَا أَرَادَ تَمِيزَهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ بِأَدْيَانِهِمْ، اغیار سے ان کا فرق کا ارادہ ان کے ادیان کے ساتھ کیا، تو یہ بات صحیح ہو گئی کہ ایمان اور اسلام دین واحد کے دو نام ہیں، فصح ہے، تو یہ بات درست ہوئی کہ ایمان اور اسلام ایک ہی دین کے دو نام ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ التسلیم ہے وحقیقت الایمان التصدیق، اگرچہ اسلام کی حقیقت، اسلام کا لغوی معنی، حقیقت سے مراد لغوی معنی تسلیم و رضا، اور ایمان کی حقیقت، ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہے، تو دونوں میں حقیقت کا مختلف ہونا یعنی معنی کا اختلاف از روئے لغت کے اس بات سے معنی نہیں ہے کہ دونوں دین واحد کے نام ہو، من ان یجعل اسما لدین واحد، جیسے کالغیث والمطر، جیسے کہ غیث ایک الگ لفظ ہے، مطر ایک الگ لفظ ہے، دونوں ایک ہی ذات کے نام ہیں، حالانکہ لغتاً دونوں کے معنی ایک ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کے لغت میں معنی الگ ہے، ایمان کے لغت میں معنی الگ ہے، مگر حقیقت میں سمجھ رہے دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ بہرحال تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کالغیث والمطر ہما اسمان لمسمى واحد، جیسے غیث اور مطر دونوں بارش کے نام ہیں، اگرچہ زبان کی باریکی کے اعتبار سے غیث اور مطر کی حقیقت لغوی معنی الگ ہیں۔ اب حدیث نمبر 18 سماعت فرمائے۔ اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد بن علی المقری الاسفرائینی بہا، اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق حدثنا یوسف بن یعقوب القاضی حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبۃ عن ابی جمرۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان وفد عبد القیس لما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم قالوا ربیعۃ قال مرحبا بالوفد غیر الخزایا ولا النادمین قالوا یا رسول اللہ انا حی من ربیعہ وَإِنَّا نَاتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَّهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرٍ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ
إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا وندخل به الجنة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤتوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربعين عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. قال وربما قال المكير احفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة وغيره. اخبرنا ابو الحسن، خبر دیے ہم کو ابو الحسن علی بن محمد بن علی مقری اسفرائینی اسی کی، اور خبر دیے ہمیں حسن بن محمد بن اسحاق، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے یوسف بن یعقوب قاضی، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے عمر بن مرزوق، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے شعبہ روایت کرتے ہیں ابو جمرہ سے. ابو جمرہ ان کا نام نصر بن عمران ہے یا عاصم بن واسع ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص تلمیذ اور عظیم المرتبت تابعی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن عمر اور بہت سے صحابہ کرام سے انہوں نے یعنی ابو جمرہ نے احادیث سنی. یہ نیشا پور میں رہتے تھے، پھر سرخسی چلے گئے اور وہیں 128 ہجری میں وفات پائی. ابن قتیبہ نے کہا کہ بصرہ میں فوت ہوئے. ان کی کنیت یا جمرہ نام کے صحاح ستہ اور موطا میں کوئی راوی نہیں ہے. ابو جمرہ کے جد حضرت نوح بن مخلد صحابی تھے. جب یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دریافت فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ عرض کیا ربیعہ سے. فرمایا ربیعہ کی شاخوں میں سب سے اچھے عبدالقیس ہیں اور عبدالقیس میں تمہارا قبیلہ. یہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں اس وقت حاضر تھے جب ابن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے بصرہ کے گورنر تھے. حضرت ابن عباس ان کو تخت پر بٹھاتے تھے. یہ عوام اور حضرت ابن عباس کے مابین ترجمانی کا کام انجام دیتے تھے. یہ ہیں ابی جمرہ. انہوں روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ان وفد عبدالقیس کہ وفد عبدالقیس. وفد کسے کہتے ہیں؟ وفد عبدالقیس. ہاں، تو وفد وہ منتخب لوگ، وہ چنیدہ لوگ جو مہمات کے سر انجام کرنے کے لیے بادشاہوں، حکام، رؤسا کے یہاں بھیجے جائیں. بعض نے کہا وفد کے لیے سوار ہونا ضروری ہے. یہ جمع ہے یا اس میں جمع، دونوں قول ہیں. وفود اس کی جمع نہیں ہے بلکہ وفود وافد کی جمع ہے. کہتے ہیں کہ وفد عبدالقیس
لما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وفد عبد القیس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القوم، کون لوگ ہیں، آپ کون لوگ ہیں؟ قالوا ربیعتو، تو جواب میں انہوں نے کہا ربیعہ۔ یہ ربیعہ کیا ہے؟ یہ نزار بن ماد بن عدنان کے بیٹے ہیں۔ نزار کے دو بیٹے تھے، ربیعہ اور مضر۔ عبد القیس ربیعہ کی 5ویں پشت میں نیچے ہیں۔ یہ لوگ بحرین میں رہتے ہیں، بحرین میں رہتے ہیں۔ تو جب وفد عبد القیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ قالو، تو جواب میں عرض کیا ربیعتو، ہم ربیعہ ہیں۔ قال مرحبا بالوفد غیر الخزایا ولا النادمین، خوش آمدید وفد کو، نمائندہ ربیعہ کے نمائندگان کو خوش آمدید، غیر الخزایا، خوش آمدید رسوائی نہیں ہے، غیر الخزایا نہ رسوا ہوئے، ولا نادمین اور نہ ہی شرمندہ ہوئے، غیر خزایا ولا ندامہ یا ولا نادمین۔ خزایا خزیان کی جمع ہے، اس کا مصدر خزیون ہے جس کا معنی رسوا ہونے، ذلیل ہونے کے ہیں، اور نادم کی جمع نادمین۔ اسی طرح ندامہ سمجھنے جمع ہے جو نادم کے معنی میں ہے، یا نادم ہی کی جمع ہے، قالو، اس وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ انا حی من ربیعۃ، عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم ربیعہ کے ایک قبیلہ ہیں، وَإِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدٍ، ہم آپ کی بارگاہ میں دور دراز کا مسافت طے کر کے حاضر ہوتے ہیں، وَإِنَّهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَٰذَا الْحَيِّ، اور حال یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کی یہ بستی، یہ قبیلہ حائل ہے، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ، ہم آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، الا فی شہر حرام، مگر شہر حرام میں۔ شہر حرام، اس سے یہ 4 مہینے مراد ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے۔ یہاں حرام کے معنی عزت و احترام والے کے ہیں۔ اہل عرب ان مہینوں میں لڑائی بند رکھتے تھے۔ مضر جس کا ذکر ہوا یہ ربیعہ کا حقیقی بھائی تھا، یہاں مراد اس کی نسل کے لوگ ہیں جو بنی نضر کہلاتے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ، ہم آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہیں مگر حرمت والے مہینے میں، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ، لہٰذا آپ ہمیں فاصل واضح بات کا حکم فرمائے۔ ندعو الیہ من وراءنا وندخل بہ الجنہ، آپ ہمیں واضح بات کا حکم دیں جس کی طرف ہم پیچھے رہ جانے والوں کو بلائیں، وندخل بہ، اور ان باتوں پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں۔ ایک بات کی یہاں وضاحت میں کرتا چلوں کہ یہ وفد عبد القیس
سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا۔ حاضری سے پہلے ہی یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ کل 45 افراد تھے۔ ان کے امیر حضرت اشج تھے۔ ان کا نام منذر تھا۔ اس وفد کی حاضری کی اطلاع پہلے ہی ہو چکی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس عبد القیس کا وفد آ رہا ہے جو اہل مشرق کے بہترین لوگ ہیں۔ ان میں اشج عصری بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ اس وفد کے لوگ جب مدینہ حاضر ہوئے تو سواریوں سے اتر کر تیزی سے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دست اقدس و پائے مبارک کو بوسہ دیے، اور اشج نے اتر کر اونٹ کو باندھا، سب سامان اکٹھا کیا، غسل کیا، سب سے عمدہ کپڑا پہنا، مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب داہنی طرف بٹھایا اور فرمایا، تم میں 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، عقل اور وقار۔ اس قبیلے کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ اس قبیلے کے ایک فرد منقذ بن حبان مدینہ طیبہ تجارت کے لیے آتے جاتے تھے۔ ہجرت کے بعد ایک بار جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منقذ کے قریب سے گزرے۔ منقذ بڑھ کر ملے۔ حضور نے ان کے قبیلے اور ممتاز لوگوں کے احوال نام بنام دریافت فرمائے۔ منقذ مسلمان ہو گئے۔ منقذ مسلمان ہو گئے، سورہ فاتحہ وغیرہ یاد کر کے اپنے وطن واپس گئے۔ چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے۔ حضور نے ایک والا نامہ بنی عبد القیس کے کچھ لوگوں کے پاس بھیجا، مگر منقذ نے کسی سے ظاہر نہیں کیا۔ ان کی بیوی کو اس کی خبر لگ گئی۔ یہ اشج کی بیٹی تھی۔ بیٹی نے باپ کو بتا دیا۔ منقذ اور اشج کی ملاقات ہوئی تو اشج بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اشج اپنی قوم عصر اور محارب کے پاس جا کر والا نامہ پڑھ کر سنایا۔ اس کے نتیجے میں سب کے دلوں میں اسلام گھر کر گیا اور یہ لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مختصر واقعہ ہے ان کے قبول اسلام۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمرکم باربعین، میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، یعنی 4 باتوں کے بجا لانے کا حکم دیتا ہوں، وانہاکم عن اربعین، اور 4 باتوں سے تم کو روکتا ہوں۔ آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا تم کو حکم دیتا ہوں، یعنی تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال فرمایا، اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان کیا ہے؟ جانتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا، شہادت ان لا الہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ، وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان وان تؤتوا من المغانم الخمس
انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ الفاظ یہاں پر نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں دینا، بیت المال میں دینا۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور 4 چیزوں سے، 4 برتنوں سے میں تم کو روکتا ہوں، عن الدُّبَّ والحنتم والنقیر والمزفت۔ حنتم سبز رنگ کا گھڑا، مراد مٹی کے ایسے گھڑے ہیں جس میں پالش لگا کر چکنا کر دیا گیا ہو، اس میں یہ لوگ شراب بناتے تھے، یا دوسری جگہوں سے اس میں شراب آتی تھی۔ دبا پکا ہوا سوکھا کھوکھلا کدو، اور نکیر درخت کے تنے کا گودا نکال کر بناتے تھے۔ اسی طریقے سے مزفت وہ گھڑا جس پر رال پوت دیا گیا ہو، مکیر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، میں تم کو شراب کے 4 برتنوں کے استعمال سے روکتا ہوں، دبا سے اور حنتم سے اور نکیر سے، مزفت سے۔ قال، راوی کہتے ہیں بسا اوقات آپ نے مکیر فرمایا، تو یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظوہن وادعوا الیہن من وراءکم، ان باتوں کو محفوظ کرو، ان باتوں کو محفوظ کرو، اور ان باتوں کی طرف اپنے احفظوہن وادعوا الیہن من وراءکم، ان باتوں کو محفوظ کرو، محفوظ کرو یعنی یاد کرو، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو ان باتوں کی طرف دعوت دو، ان باتوں کی طرف بلاؤ، اس سے محفوظ کرو اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان باتوں کی دعوت دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم شرعی بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی پورا عالم ہو۔ جس کو حکم شرعی یا دینی بات قابل اعتماد طریقے سے معلوم ہو اور اچھی طرح یاد ہو تو دوسروں کو بتا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں کو اجازت دیتے ہیں وَادْعُوا إِلَيْهِنَّ مَن وَرَاءَكُمْ، تو آپ نے سماعت فرمائی کہ 4 باتوں کے بجا لانے کا حکم دیا اور 4 باتوں کے رکنے کا۔ یہ 4 باتیں کیا ہے؟ 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ منع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ان برتنوں میں شرابیں بناتے تھے اور دوسری جگہوں سے ان میں شراب لاتے تھے۔ ان برتنوں کے استعمال کرتے رہنے سے شراب کی یاد آتی تو اندیشہ تھا کہ پھر کہیں شراب نہ پینے لگیں، لہٰذا حکم دیا کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کرو جن سے شراب کا لگاؤ تھا۔ جب مکمل طور پہ شراب سے دوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کی اجازت عطا کی۔ اخرجہ البخاری و مسلم فی الصحیح من حدیث شعبۃ وغیرہ۔ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے اپنی صحیح میں
شعبہ وغیرہ کی حدیث سے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں فسمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ الشہادہ فی ھذا الحدیث ایمانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کلمہ شہادت کو ایمان قرار دیا ہے۔ وَسَمَّاهَا فِي حَدِيثٍ آخر، اور اسی کلمہ شہادت کو ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بھی قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام دونوں ایک ہیں۔ دوسری حدیث جس میں اسلام قبول کیا قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کو، وہ یہ ہے۔ حدیث نمبر 19، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو عبداللہ محمد بن یعقوب حدثنا یحییٰ بن محمد بن یحییٰ و ابو عبداللہ البوشنجی قال حدثنا مسدد و اخبرنا ابو نصر عمر بن عبد العزیز بن عمر بن قتادہ من اولاد النعمان بن بشیر حدثنا ابو محمد عبداللہ ابن احمد بن سعد الحافظ حدثنا ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم البوشنجی حدثنا ابو الحسن مسدد بن مسرحد حدثنا یحییٰ بن سعید عن عثمان بن غیاث حدثنی عبداللہ بن بریدہ عن یحییٰ بن یعمر و حمید بن عبد الرحمن قال لقینا عبداللہ بن عمر فذکرنا له القدر وما یقولون فیہ فقال اذا رجعتم الیہم فقولوا لهم ان ابن عمر منکم بریء وانتم منہ براء ثلاث مرات ثم قال۔ حدیث نمبر 19، خبر دیے ہم کو ابو عبداللہ حافظ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ابو عبداللہ محمد بن یعقوب، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے یحییٰ بن محمد بن یحییٰ اور ابو عبداللہ بوشنجی، یہ دونوں کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہم سے مسدد کہتے ہیں خبر دیے ہم کو ابو نصر عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن قتادہ جو نعمان بن بشیر کی اولاد میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ابو محمد عبداللہ بن احمد بن سعد حافظ، انہوں کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بوشنجی، یہ کہتے ہیں بوشنجی کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ابو الحسن مسدد بن مسرحد، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے یحییٰ بن سعید، وہ روایت کرتے ہیں عثمان بن غیاث سے۔ عثمان بن غیاث کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھ سے عبداللہ بن بریدہ، انہوں روایت کرتے ہیں یحییٰ بن یعمر سے اور حمید بن عبد الرحمن سے، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم دونوں عبداللہ ابن عمر سے ملے۔ فذکرنا لہ القدر، تو ان کے پاس تقدیر کے بارے میں ذکر کیے، تقدیر کا ذکر کیے، وما یقولون فیہ، اور تقدیر کے بارے میں کچھ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ ان باتوں سے ہم نے ان کو باخبر کیا۔ فقال،
تو اس پر انہوں نے کہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اذا رجعتم الیہم، تقدیر کے بارے میں ایسی ایسی بات کرنے والوں کے پاس جب پلٹ کر تم جاؤ تو ان سے کہہ دینا، ان ابن عمر منکم بریٌ، یقیناً ابن عمر تم سے بری الذمہ ہے، علیحدہ ہے، اور تم لوگ اپنی ان باتوں کی وجہ سے ابن عمر سے علیحدہ ہو۔ یہ جملہ عبداللہ ابن عمر نے 3 بار اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ثم قال، پھر عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اخبرنی عمر او قال حدثنی عمر بن الخطاب، عبداللہ ابن عمر نے کہا، یا تو یہ لفظ کہا اخبرنی عمر کہا، یا انہوں نے حدثنی عمر بن الخطاب کہا، بہرحال عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے خبر دیے عمر، یا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا یا عبداللہ ابن عمر کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ مجھ سے حدیث بیان کیے عمر بن خطاب، یعنی میرے والد رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہم، کیا حدیث بیان کیے؟ انہم بینہم جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل حسن الوجہ حسن الشعر علیہ ثیاب بیض فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا ولا هذا صاحب سفر، ثم قال یا رسول اللہ آتیک إلى آخر الحدیث۔ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ترجمہ کر رہا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے کہ یک بیک ایک خوبصورت بال والا شخص نمودار ہوا جو سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھا۔ فنظر القوم، تو صحابہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کو معنی خیز نظر سے دیکھنے لگے، اس مطلب سے کہ کیا کوئی اس آنے والے شخص کو پہچانتا ہے۔ فقالو، تو انہوں نے یہ کہا، ما نعرف ھذا، ہم اس آنے والے شخص کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، ولا ھذا صاحب سفر، اور نہ ہی یہ آنے والا شخص مسافر ہے۔ ثم قال یا رسول اللہ آتیک، پھر وہ شخص جو اس طرح کا تھا اس نے حاضر ہو کر عرض کیا، اجازت طلب کی، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے پاس حاضر ہو سکتا ہوں؟ یہ حدیث جس کو ابھی میں جس کا کچھ حصہ پڑھا ہوں، کچھ حصہ پڑھنا باقی ہے، سمجھ اس حدیث کے متعلق امام قاضی عیاض نے فرمایا کہ یہ حدیث تمام ظاہری باطنی عبادات کے وظائف پر مشتمل ہے، خواہ ایمان ہو، خواہ جوارح کے اعمال ہوں، خواہ دلوں کا اخلاص ہو، یہاں تک کہ شریعت کے کل علوم اس کی طرف راجع ہیں اور اس سے نکلتے ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اس مبارک حدیث کے جو مختلف حصے مختلف صحابہ کرام یا مختلف طرق یا مختلف کتابوں میں ہیں، ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ سب بیضا کی جائے، مگر ایسا کرنے سے گفتگو طویل ہوگی۔ اشارہ کیے دیتا ہوں کہ یہ حدیث بخاری مسلم کے علاوہ یہ حدیث بألفاظ مختلفہ، کچھ زیادتی کمی، قدر تقدیم و تاخیر کے ساتھ ابو ہریرہ، حضرت عمر، حضرت انس، حضرت جریر بن
عبداللہ بجلی، حضرت ابن عباس، حضرت ابو عامر اشعری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، بزار، صحیح ابو عوانہ، طبرانی اور شعب الایمان وغیرہ میں مذکور ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی امتیاز کے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کوئی ناآشنا اجنبی حاضر ہوتا، پہچان نہیں سکتا تھا، اسے پوچھنا پڑتا کہ رسول اللہ کون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم حضور کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنا دیں جس پر تشریف رکھیں تاکہ اجنبیوں کو پوچھنا نہ پڑے۔ اجازت ملنے پر صحابہ کرام نے ایک چبوترا بنا دیا جس پر حضور تشریف رکھا کرتے تھے اور صحابہ آپ کے پہلو میں بیٹھتے۔ ایک دن کی بات ہے کہ مجمع عام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی چبوترے پر آخر عمر مبارک میں خطبہ دے رہے تھے۔ فرمایا، مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ حاضرین پر ہیبت طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے کوئی کچھ دریافت نہ کر سکا کہ اچانک ایک صاحب پیدل چلتے ہوئے نمودار ہوئے، نہایت خوبصورت، انتہائی سفید و شفاف کپڑے پہنے ہوئے، جس پر نام کو بھی میل نہ تھا۔ ان کے بدن سے بہترین خوشبو اٹھ رہی تھی۔ داڑھی اور بال بالکل سیاہ، نہ تو ان کی ہیئت مسافروں جیسی تھی، نہ ان پر سفر کا کوئی اثر تھا۔ تعجب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، حاضرین نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا، ہم پہچانتے نہیں، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ جیسا کہ حدیث کے الفاظ آپ نے دیکھا، فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا مَا نَعْرِفُ هَذَا وَلَا هَذَا صَاحِبُ سَفَرٍ۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا، ہم پہچانتے نہیں یہ کون ہے۔ انہوں نے، آنے والے شخص نے، فرش کے کنارے پہنچ کر عرض کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک آ جاؤں؟ قال یا رسول اللہ آتیک ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک آ جاؤں؟ قال نعم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں آ جاؤ۔ قال، راوی کہتے ہیں، فجاء ووضع رکبتیہ عند رکبتیہ ویدیہ علی فخذیہ فقال۔ کئی بار نزدیک آنے کی اجازت طلب کیا، ہر بار اجازت ملی۔ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اور اپنا ہاتھ حضور کے زانوں پر رکھ کر یا اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھ گئے اور یہ سوالات کیے۔ ان سوالات میں پہلا سوال یہ ہے، مل اسلام، سمجھ رہے ہیں؟ ان سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اس روایت میں تو اسلام کا لفظ پہلے ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس میں ایمان کا لفظ پہلے ہے۔ بہرحال تقدیم و تاخیر سے یہاں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ بہرحال سوال ان کا یہ تھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ
اور اس کے سب فرشتوں، اس کی تمام کتابوں، اس کے کل رسولوں، جملہ نبیوں پر، اس کی ملاقات پر اور موت پر اور قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ حساب، میزان، جنت، دوزخ پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس کا اچھا، برا، میٹھا، کڑوا سب خدا کی طرف سے ہے۔ یہ جواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مختلف روایات کی روشنی میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ جواب سن کر اس آنے والے شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حاضرین کو حیرت ہوئی، سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ ما الاسلام؟ قال الاسلام شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ ان محمد رسول اللہ۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس کی گواہی دو سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، فرض زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ جانے کی استطاعت ہو تو حج کرو، عمرہ کرو، جنابت سے غسل کرو، کامل طریقے سے وضو کرو۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ قال فما الاحسان؟ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ کیا فرمایا؟ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ ما الاحسان؟ احسان کیا چیز ہے؟ قال ان تعمل كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنك تراه۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اس طرح اس کی خشیت رکھو گویا اسے تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو اس طرح عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر دریافت کیا، فمتی الساعہ؟ قیامت کب آئے گی؟ اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما المسئول عنہا بعالم من السائل۔ اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا لی، کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا تو سر اقدس اٹھا کر فرمایا، قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے قیامت کی نشانیاں پوچھی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا پوچھی؟ قیامت کی نشانیاں پوچھی۔ قال فما اشراطها؟ قال اذا رأيت الحفاة العراة العالى رعاء الشاة۔ تو قیامت کی نشانیاں پوچھی، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں خود سے فرمایا، میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ فرمایا، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی، مطلب میں ساتھ مختصراً بیان کر رہا ہوں، یعنی بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرے گا جس طریقے سے مولا اپنی باندی کے ساتھ کرتا ہے۔ بہرحال قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، ننگے بدن، ننگے پاؤں رہنے والے، گونگے بہرے حکومت کریں گے، بھک منگے، بکریوں، کالے اونٹوں کے چرواہے محلوں میں
فخر کریں گے اذا رأیت الحفاۃ العراۃ العالیٰ، جب آپ دیکھو ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے بھک منگوں رعاء شاہ بکری چرانے والوں کو یتطاولون فی البنیان، بڑے بڑے محلوں میں اتراتے ہوئے اور باندیوں کو اپنے مالک جنتے ہوئے۔ ثم قال، بہرحال قیامت کب آئے گی، یہ ایک سوال ثم قال سے پہلے ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ بھی ہے، قیامت کب آئے گی یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی، کیا؟ اللہ کے پاس ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ بارش برساتا ہے اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں مرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ثم قال علی بالرجل فطلبوه فلم يروا شیئا، اس کے بعد یہ شخص چلے گئے، جب چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں واپس لاؤ۔ علی بالرجل، جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہیں واپس لاؤ۔ صحابہ کرام نے ہر طرف تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے، فطلبوہ، ہر طرف تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے۔ اب حضور نے فرمایا اب 2 یا 3 دنوں کے بعد تم لوگ جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہاں پر روایت میں ہے فلبث یومین، تو عمر 2 یا 3 دن تک انتظار کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرمائیں کہ وہ سائل کون تھے۔ تو 2 یا 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب اتدری من السائل، اے ابن خطاب، عمر ابن خطاب، جانتے ہو یہ کون تھے؟ اتدری من السائل، ایسی بات کے بارے میں جو پوچھ رہے تھے یہ کون تھے؟ قال اللہ ورسولہ عالم، عمر بن خطاب نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ سائل کون تھے۔ قال ذاک جبریل جاءکم یعلمکم امر دینکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے، تم لوگوں نے اس وقت کچھ نہیں پوچھا تو یہ آئے تھے کہ تم کو دین سکھائیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی جبریل آئے میں نے پہچان لیا مگر اب کی بار نہ پہچان سکا۔ یہ واپس ہونے کے لیے جب مڑ چکے تھے جب پہچانا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی اور دریافت فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ سائل کون تھے؟ میں نے عرض کیا، کیا میں نے عرض کیا؟ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث جبریل جسے آپ نے ابھی سماعت فرمایا، اس کا ہر ٹکڑا گفتگو کے قابل ہے مگر
اس حدیث کے ہر ٹکڑا پہ گفتگو کی جائے تو گفتگو بہت دراز ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے یہ دراز گفتگو آپ کے لیے بار گزرے گی، اس لیے میں ہر جز پہ نہیں، صرف اس حدیث کے ایک جز پہ 2 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کا جو یہ جز ہے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس حصے سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، جیسا کہ حدیث کا یہ ٹکڑا بتاتا ہے، مگر ان لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ اس جملے میں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یہاں اس میں نفی اس میں تفضیل پر داخل ہوئی ہے، عالم پر داخل ہوئی ہے، اور نفی جب اس میں تفضیل پر داخل ہو تو صرف معنی تفضیل کی نفی کرتی، بالکل یا مشتق من کی نفی نہیں کرتی، جس کا حاصل یہ ہوا کہ قیامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قیامت کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے، یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے علم میں ہم اور تم برابر ہیں۔ اتنی سی بات پر علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی دونوں شارحین کا اتفاق ہے کہ یہ ٹکڑا تساوی فی العلم پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ قیامت کب آئے گی یہ جبریل بھی جانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے۔ اس پر مضبوط قرینہ ہی نہیں بلکہ مضبوط دلیل ابو فردہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، کیا فَنَكَثَ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلَاثَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا الْحَدِيثُ۔ اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 بار یہی ہوا تو سر اقدس اٹھایا اور فرمایا مسئول عنہا سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہ تھا اور اس جملے کا یہی مطلب ہے کہ تمہاری طرح میں بھی نہیں جانتا، تو دیگر سوالات کے جوابوں کی طرح بلا توقف کیوں نہیں فرما دیا؟ اتنے غور کی کیا حاجت تھی کہ انہیں 3 بار سوال دہرانا پڑا؟ بات بالکل صاف ہے کہ اگر نہ جانتے ہوتے تو بلا توقف فرما دیا ہوتا، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ بتانے کی اجازت نہ تھی۔ تو اگر فرماتے کہ میں نہیں بتاؤں گا تو جو اس سوال سے مقصود تھا وہ حاصل نہ ہوتا، اور اگر فرماتے کہ میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہوتا۔ اس لیے غور فرما کر ایسا جواب دیا کہ نکتہ شناس سمجھ جائیں اور راز راز رہے۔
اگر بالفرض یہی مراد لیا جائے کہ نہ جاننے میں مساوات مراد ہے، تو اس حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ اس وقت نہیں جانتے تھے اور یہ اہل سنت کے عقیدے کے معارض نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ جمیع ما کان و ما یکون، حتیٰ کہ غیوب خمسہ کا بھی علم آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اس لیے تکمیل قرآن کے پہلے اگر کچھ غیوب آپ پر مخفی رہے تو یہ اس عقیدے کے معارض نہیں۔ اس پر کوئی دلیل نہیں کہ یہ حدیث تکمیل قرآن کے بعد کی ہے۔ قال وسأله رجل من جہینہ او مزینہ قال یا رسول اللہ فیما نعمل فی شیء قد خلا او مضى او الی آخر الحدیث۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ یا مزینہ کے ایک شخص نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس چیز میں عمل کریں؟ کیا اس چیز میں جو گزر گئی یا جو آئندہ پیش آنے والی ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو چیز گزر گئی۔ ایک شخص یا بعض لوگوں نے پوچھا، اس وقت ہم کس چیز کا عمل کریں یعنی عمل نہ کریں؟ آپ نے جواب دیا، اہل جنت کے لیے جنت کے اعمال آسان کیے جاتے ہیں اور اہل جہنم کے لیے جہنم کے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں رواہ مسلم فی الصحیح عن محمد ابن حاتم عن یحییٰ ابن سعید امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس روایت کو محمد بن حاتم سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے روایت کیا ہے۔ قال الامام احمد وفی تسمیۃ کلمۃ الشہادہ فی ھذا الحدیث اسلاما وفی الحدیث الاول ایمانا دلالہ علی انہما اسمان لمسمى واحد الا۔ امام ابو بکر بیہقی نے فرمایا، اس حدیث میں کلمہ شہادت کو اسلام کا نام دینے اور سابقہ حدیث میں اسی کو ایمان کا نام دینے میں اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اس حدیث میں ایمان کی وضاحت اس امر سے کی ہے جو اس بارے میں صاف اور صریح ہے، اور وہ ہے تصدیق، اور اسلام کی وضاحت اس چیز سے کی ہے جو اس کی نشانی ہے اور علامت ہے، اگرچہ اس کا صریح قسم اس کی نشانیوں اور علامات کو بھی شامل تھا، اور اس کی علامات کا نام اس کی صریح اور واضح کو بھی شامل ہے۔ یہ ایسے جیسے کہ دونوں کے اور احسان کے درمیان تفصیل فرق ہے، اگرچہ ایمان اور اسلام احسان ہیں، اور وہ احسان جس کی تفسیر اخلاص اور یقین سے کی ہے وہی ایمان ہوگا۔ واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔